بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس آج 24 جون ہے بیٹا، اور آج ہماری پاکستان اسٹڈیز کی جو کلاس ہے وہ یونٹ نمبر 3 سے ہی ہے، سوری یونٹ نمبر 1 یہاں پر مینشن ہے۔ میں بھی ٹھیک کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ ہی، ادھر یونٹ نمبر 3 چل رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ اور کل کچھ کام دیا تھا آپ کو، میں نے کچھ اسائنمنٹ دی تھی بنانے کے لیے، اور ساتھ ہی جو ہے آپ کو نیکسٹ ٹاپک بھی پڑھایا تھا۔ آج میں کچھ بچوں کے نیم آپ کو لیکچر کے اینڈ میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو ادھر لیکچر میں نہیں بتاؤں گی، بلکہ آپ کو جو ہے وہ میسیج آ جائے گا، تو آپ لوگوں نے اپنی اپنی اسائنمنٹس جو ہے وہ مجھے میل کر دینی ہے، مجھے سینڈ کر دینی ہے آپ لوگوں نے۔ بٹ اپنی آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میجر انوائرمنٹل ہیزرڈز اینڈ دیئر ریمیڈیز، ٹھیک ہے، بڑے ماحولیاتی خطرات اور ان کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس نے آپ کو بتایا کہ ماحول کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ارد گرد موجود جتنے بھی عوامل ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ ہم پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہیں ہمارے ماحول کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ جو سارا ان کا جو افیکٹ ہے، جو عوامل ہے، جو اشیاء جو آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ماحول، ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں۔ جس طرح زمین میں کے جو طبعی خط و خال ہیں، آب و ہوا ہے، مٹی، نباتات، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے عوامل ہیں۔ اسی طرح جو انسان کی معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی، اقتصادی اور دیگر جو سرگرمیاں ہیں جو وہ کسی بھی علاقے کے اندر رہتا ہوا ہے ان کو سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے ماحول کے ذریعے سے رہتی ہیں۔ پھر دیکھیں اس وقت ہمارے ماحول کو کافی سارے جو ہے وہ خطرات درپیش ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ کچھ خطرات کی زد میں ہے، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ ہمارے مسائل کے اندر اضافہ کر رہی ہے۔ ایک تو ہمیں جو ہے وہ فوڈ کا جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے، غذائی قلت کا سامنا ہے، ٹھیک ہے، خود کفالت کا جو حصول ہے یہ بہت مشکل ہے، اور دوسری بات یہ پانی کی کمی کی جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی کچھ پرابلمز ہیں، جیسے سیم اور تھور ہے، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، زمین ڈیزرٹ کے اندر بدل رہی ہے، اور آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے جو سورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے مین ریزن ہے آبادی، ٹھیک ہے، کیونکہ ملک اتنا ہے، رقبہ اتنا ہے، چیزیں اتنی ہیں، لیکن جو یوز کرنے والے ہیں، جو لوگ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارے جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے سیم اور تھور، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو ہے ہم نے جو ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ سیم اور تھور ہے۔ سیم کہتے ہیں مطلب جس زیر زمین جو پانی کی سطح ہے اگر وہ بلند ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب وہ مزید اوپر آ جائے، اور اتنی کہ اس کے نمکیات جو ہے وہ زمین کی اوپری سطح کے اوپر نکل آئے، یا بعض اوقات پانی نکل آتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے اکثر جو ہے وہ کھیتوں وغیرہ میں یا کچھ جگہوں پر زمین کے اوپر جو ہے وہ وائٹ سا پاؤڈر دیکھتے ہیں، یا آپ لوگ نمک کی طرح کا ہوتا ہے، وہ ایکچولی سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی چونکہ اس کے نیچے بہت زیادہ اس کی سطح بلند ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اوپری سطح تک اس کے نمکیات آ جاتے ہیں، اور بعض علاقوں میں تو پانی اوپر آ جاتا ہے، سطح زمین کے اوپر پانی آ جاتا ہے، اتنی اس کی سطح جو ہے وہ نیچے والی بلند ہو جاتی ہے۔
بہت سارے ایریاز ایسے ہیں چکوال میں اور اپنے جڑا والا کیسز بھی ایک دو جو ہے وہ میری آبزرویشن میں ایسے ہی بس آتے جاتے جو ہے وہ میری آبزرویشن کے اندر بھی آئے تھے ٹریولنگ کے دوران کہ کچھ کھیت جو تھے ان کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ زیر زمین پانی جو تھا وہ اوپر آیا ہوا تھا. بہرحال اس چیز کو سیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا تقریباً 2 کروڑ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سیم اور تھور کا شکار ہو چکا ہوا ہے. تھور کہتے ہیں آپ لوگوں نے تھور ہوتا ہے مطلب جو زیر زمین پانی کی سطح ہوتی ہے نا وہ مزید نیچے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو اوپر والی زمین کی تہہ ہوتی ہے وہ پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے, بالکل سوکھ جاتی ہے, باریک پاؤڈر بن جاتی ہے جس کو آپ کلر بولتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, یہ سارا جو ہے یہ تھور ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ فصلوں کے لیے نقصان دہ اور زمین کی زرخیزی جو ہے ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر مطلوبہ جو ہے وہ ہمیں پیداوار حاصل نہیں ہوتی. ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. اب سیم اور تھور کی بڑی جو وجوہات ہیں اس کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نہروں سے پانی کا رساؤ ہے. مطلب نہریں ہیں ان کے پیندے بھی کچے ہیں بعض اور پھر پانی رستا رہتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے کی جانب ظاہر سی بات ہے نہر کوئی وہ 2-4 ماہ کے لیے 1-2 سال کے لیے تھوڑی نا پرماننٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پانی چونکہ رستا رہتا ہے ان کے اندر سے نیچے کی جانب تو وہ سطح جو ہے وہ نیچے والے پانی کی بلند ہوتی ہے. پھر ناہموار کھیت ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ کسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. کھیت جو ہے وہ لیول نہیں ہے کسی کہیں سے اونچا کہیں سے نیچا تو پانی پراپر ان کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, پھر اپاشی کے وہی پرانے طریقے ہیں ہمارے, مطلب ہم لوگ کھال یوز کرتے ہیں پانی کے لیے. ٹھیک ہے, ٹیوب ویل وغیرہ یا پھر وہ نہروں کا پانی. کوئی جدید چیزیں یوز نہیں کرتے. مطلب بہت ساری فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پانی جو ہے وہ نہیں اتنا زیادہ ان کو ضرورت ہوتی. صرف اگر ان کو اسپرنکل ان کے اوپر کر دیا جائے, شاورنگ کر دی جائے تو وہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ پیداوار ممکن ہے. لیکن ان ایسی چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہمارے فارمر دھیان نہیں دیتے. پھر ایک جیسی فصلیں ہی ہم مستقل کاشت کرتے ہیں. مطلب اب آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد اس چیز کو آبزرو کرتے ہوں گے کہ ہمارا جو ایریا ہے اس میں زیادہ تر گندم اور چاول کاشت ہوتے ہیں اور گنے کی فصل کاشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ 3 فصلیں میجر ہیں ہمارے اپنے اس ایریا کے اندر. تو اب اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ زمین کے اندر سے ایک طرح کے جو منرلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر زمین بنجر ہوتی ہے. تو اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سیم اور تھور کے مسائل پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ کچھ اقدامات کیے ہیں. اس میں ٹیوبولوں کی تنصیب ہے جس سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی ہے اور حاصل شدہ پانی جو ہے اس کے استعمال سے تھور میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور نہروں اور کھالوں کی پختگی تاکہ پانی کا زیر زمین جو رساؤ ہے وہ ممکن نہ ہو سکے اور کھیتوں میں مناسب نکاسی آپ کا جو ہے وہ انتظام ہے. ٹھیک ہے, پانی اور مٹی کے تجزیے جو ہیں وہ ان کے لیبارٹریاں قائم کی جا رہی ہیں. کاشتکاروں کی تربیت وغیرہ ان کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب نہریں اور کھالے جو ہیں مطلب ان کا خیال ہے کہ اگر یہ پیندے ان کے پکے ہو جائیں تو پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف نہ اس کو کھیتوں کو لیول کر دیا جاتا ہے. اب جو ہے جب کسان کھیتوں کے اندر ہل وغیرہ چلاتے ہیں تو ایک لیولنگ مشین آتی ہے, اس سے لیول پتہ چلتا رہتا ہے کہ کھیت کہاں سے کتنا اونچا ہے اور کتنا نیچا ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی جدید چیزیں ہمیں یوز کرنی چاہیے. دوسرا جو خطرہ ہے پاکستان کا وہ مین ہمارے ماحول کو جو خطرہ ہے وہ ہمارے ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے, جنگلات ختم ہو رہے ہیں. کسی بھی ملک میں معتدل آب و ہوا کے لیے اس کے کل رقبے کے 20 سے 25% حصے پر جنگلات ہونے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں صرف 5% رقبے پر جنگل ہے اور ایک عرصے سے جنگلات کی جو شرح ہے اس میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, پھر اس کے اندر جو جنگلات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. کسی بھی ملک میں معتدل آب و ہوا جو ہے اس کے لیے کل رقبے کا 20 سے 25% حصہ جو ہے اس پر ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے, 5% پر ہے اور بڑھ بھی نہیں رہے ہیں. البتہ کمی ان کے اندر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے. اب اس کی بھی ریزن ہے, ہم درخت جو ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب ایندھن کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کی ضرورت زیادہ فرنیچر کے لیے, عمارتوں کے لیے, یہ ساری چیزیں ہم لکڑی زیادہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, اس لیے درخت کا کٹاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے.
आबादी में इजाफे की वजह से ज़ाहिर सी बात है लकड़ी की ज़रूरियात में भी इजाफा होना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ईंधन के वसाइल हैं वो मैक्सिमम जो है वो या तो कुदरती गैस है या फिर ये लकड़ी वगैरह है। तो बहुत सारे इलाके में गैस अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सेम और थोर जो है उनकी वजह से दरख्त खत्म हो रहे हैं, फिर दरख्तों को बीमारियां लग रही हैं, मतलब सेम वगैरह पड़ जाती है या कुछ इस तरह, ठीक है। बारिशें नहीं होती जंगलात में, कुदरती तौर पर आग लगने का जो अमल है, ये तो खैर मतलब ये तो एक नेचुरल एक चीज़ है कि जंगलात के अंदर जो आग लगती है, मतलब ये होता है ये आप कह लें कि एक नेचुरल तरीका है, जंगलात की सफाई का कुदरती तरीका है। तो लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे जंगल के अंदर खुश्क पत्ते, लकड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अगर मौसम वगैरह ख़राब होता है तो लाइटनिंग वगैरह होती है कुछ इस तरह, तो वो उसकी वजह से जो है वो रिएक्शन के तौर पर जंगलों के अंदर आग लग जाती है। अब मौसम वो ये होता है कि फिर बारिश होती है तो आग ज़ाहिर सी बात है उसको उसके बुझने का इंतज़ाम भी हो जाता है। लेकिन अगर मतलब फिर अबर-आलूद ना रहे, मौसम साफ हो जाए, ठीक है, बारिश ना हो, तो फिर वो क्या होता है कि जंगलात के अंदर जो कुदरती तौर पर आग लगती है वो फिर फैल जाती है और पूरे पूरे जंगल जो है वो जला देते हैं। फिर जो है वो माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है। दरियाई पानी हमारा पूरा नहीं है, हमारे तो फसलों के लिए पानी पूरा नहीं है। तो ओवरऑल जो है वो जंगलात के लिए उसको कैसे हमने पूरा करना है, दरख्तों के लिए कैसे पूरा करना है। अगर हम जो है वो मसनूई जंगल भी लगाते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों का लगाया हुआ जंगल है छांगा मांगा का जंगल, ठीक है। अच्छा, अब जंगलात की कमी जो है इसकी वजह से मसाइल क्या होते हैं, एक तो हुकूमत की आमदनी कम होती है, ठीक है। ज़मीन का कटाव, दरख्तों की जो जड़ें हैं वो इस तरह ज़मीन को मजबूती से आपस में आप कह लें कि इनके ऊपर मजबूत ग्रिप रखते हैं, ज़मीन को जोड़े रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब दरख्त नहीं होते ज़मीन के अंदर शिगाफ पड़ते हैं, कटाव पड़ता है, मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर की हिद्दत बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीनरी के अंदर जो पौधे हैं, नबातात नबातात हैं, दरख्त हैं, उनके अंदर जो है वो कुदरती तौर पर इस तरह की जो है वो कुदरती तौर पर आप कह लें कि ये एक मौसम के अंदर चेंज लाने का, टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करने की जो है इनके अंदर सलाहियत होती है, लेकिन अब नहीं है। तो फिर जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब हवा क्लाइमेट चेंज हो रही है। फिर दरख्त जब हो ना, मतलब पहाड़ों की चोटियों पर, ढलवानों पर और इस तरह मतलब आम जो है वो दरियाओं के रास्तों पर, तो वो क्या करते हैं कि पानी जब बह के आता है तो पानी को फिल्टर भी करने का काम करते हैं, मतलब रेत बजरी गारा जो होता है इनको अ, रोक लेते हैं और पानी जो है वो आगे, ये रुकावट बन जाते हैं उनके आगे, ठीक है, और पानी बह जाता है। तो फिर वही पानी जब हम डैमों के अंदर स्टोर करते हैं तो वो पानी साफ होता है। लेकिन अब चूंकि दरख्त नहीं है तो डैम जो है उनके पेंदे गार से और रेत से और पत्थरों से भर जाते हैं, तो पानी की फिर जो स्टोर करने की जो सलाहियत है वो उसके अंदर वो कम पड़ जाती है। जंगली हयात के अंदर कमी हो रही है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जाहिर सी बात है जंगली पनाहगाहें ख़त्म हो रही हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, तो उन्होंने कहाँ रहना है, तो इस वजह से उनकी नस्लें भी मादूम हो रही हैं और माहौलियाती हुसन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। वेजिटेशन कम हो रही है, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, सारा कुछ, तो उसकी वजह से फिर हमारा माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता है और आलूदगी ज़ाहिर सी बात है फिर बढ़ती है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कुछ स्टेप लिए हैं जंगलात के अंदर जो है वो इजाफे के लिए। सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट 2 दफ़ा साल में जो है वो सरकारी सतह पर शजरकारी मुहिम चलाती है, ठीक है, यानी लोगों को आगाह किया जाता है, खुद गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का एहतमाम करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। अच्छा, फिर हुकूमत मुख्तलिफ अक़साम के बीज जो है वो इम्पोर्ट करती है और नर्सरियाँ लगाती है, फिर वो पौधे अवाम को फराहम किए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर दरख्त उगाने का शौक पैदा हो। फिर ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी ज़राए इब्लाग है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ठीक है, तो उनके ऊपर बार बार एडवर्टीजमेंट होती है, इश्तहार चलाए जाते हैं ताकि लोग जंगलात की शरह में जो है उनके अंदर इजाफे का शौक पैदा किया जा सके। जिस तरह ये लास्ट ईयर 14 अगस्त पर जो है वो पीएम इमरान खान का जो है वो ट्वीट था कि भैया आप अपने घरों पर जो है वो इस 14 अगस्त पे झंडियाँ ना लगाएं, आप लोग जो है वो
بلکہ درخت لگائیں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہے، ملک کو بھی فائدہ ہے، اور ماحول کے اندر بھی جو ہے وہ جو ہے وہ بہتری کے چانسز ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ ڈفرینٹ وے میں کام کرتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں حکومت کے ان اقدامات سے جنگلات کے زیر کاشت رقبے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن شجرکاری مہم کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس کا دائرہ کار اسکول اور کالجوں کی سطح پر بڑھانا چاہیے۔ مطلب جس طرح آپ لوگ ینگسٹرز ہیں، ینگ پیپل ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹیچرز کو بھی اور ایڈمنسٹریشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کے اندر جو ہے اس شعور کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، تاکہ جو ہے کیونکہ بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں، پھر بات جو اپنی کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ کا جو نیو جنریشن ہے ان کا دھیان بھی اس طرف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور درختوں کی چوری نہیں ہونی چاہیے ہرگز بھی۔ لوگ ایسے کرتے ہیں جو نہروں کے کناروں پر درخت ہوتے ہیں، جنگلوں سے لکڑی چوری کاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے زمین کا صحرا میں بدلنا۔ ڈیزرٹیفیکیشن جو ہے اس میں اب دیکھیں وہ کہتا ہے ہماری زمین بہت زرخیز ہے اور سونا اگنے والی زمین جو ہے وہ بنجر ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے سیم اور تھور کے اندر کہ زمین کے ایک ہی ٹکڑے پر بار بار اگر آپ ایک ہی فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ کھیتوں میں مویشی چرتے ہیں جب، ٹھیک ہے، زمین پر جب مویشی چرتے ہیں تو وہ بعض اوقات جڑوں پودوں کو جو ہے وہ جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ گرینری ختم ہو رہی ہے۔ پھر کاشتکاری کے جو ہے وہ ناقص طریقے استعمال ہوتے ہیں، جنگلات مطلب ہم کاٹتے جا رہے ہیں، پھر زمینی کٹاؤ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ زمین ڈیزرٹ کے اندر چینج ہو رہی ہے۔ پھر آتا ہے کاشت کے جو ہے وہ ناقص طریقوں کا استعمال، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سیم اور تھور اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی زمین ڈیزرٹ میں چینج ہو رہی ہے۔ پھر ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، مارتے ہیں، کارخانے اور سڑکیں بنا رہے ہیں، اس سے بھی زمین جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر ہماری جو زمین ہے، ہم نے سیم اور تھور کے اندر بھی پڑھا ہے کہ پانی کا مناسب یوز نہیں کرتے ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے وہ ضرورت کے لیے لینڈ کو صاف کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ کلٹیویٹڈ ہے چاہے جنگلات کی ہے۔ اس وجہ سے یہ زمین کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں ہم کرتے، تو زمین ہماری جو ہے وہ ڈیزرٹ بن رہی ہے۔ یہ تھا بیٹا آپ کا آج کا لیکچر، امید ہے مجھے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ مجھے وہ اپنی اسائنمنٹ سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو لاسٹ منتھ میں پڑھائی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے وہ یاد کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پلیز ایس او پیز کو فالو کیا کریں، ماسک پہنا کریں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویا کریں، اور اس چیز کو لائٹ نہ لیں کہ ہماری عادت ہے پاکستانیوں کی، ہم کہہ دیتے ہیں اچھا کوئی نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو بھی چیز آپ کو حفاظتی اقدامات، سیفٹی میئرز جو بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ ان کو ضرور فالو کیا کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔